ایک مثال دیتا ہوں, حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا نا, بڑی اللہ والی تھی. حسن بصری, یہ بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ایسے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اللہ والے بزرگ تھے, ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. بزرگ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو. اگر کوئی اللہ والا ہے اور بزرگ ہے, داڑھی ہے, اور دنیا کی محبت اتنی ہے, مرتا ہے پیسوں پہ, اس کا مطلب وہ بزرگ ہے ہی نہیں. تو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص نے آ کے دنیا کی برائی بیان کرنا شروع کر دی کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو غالباً حسن بصری تھے یا کوئی بزرگ, نے چپ کر کے خاموش کرا دیا, چپ کر کے بیٹھ جایا. یہ سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے, سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو بڑا فنڈر آیا, بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. دنیا داروں کی مجلس ہوتی تو بات کرتا ہوا اچھا لگتا, یا جنرلی عوام میں بیان چل رہا ہوتا. سارے اللہ والے لوگ ہیں, سب کو پتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے. تو آ کے کیا کر رہا ہے, بات کیا غلط کر رہا تھا؟ بولو. بات تو صحیح ہے, لیکن بے موقع ہے, بولنے کا شوق ہے. ٹیلی ویژن پہ کچھ اسکالرز ہیں جن کو بولنے کا شوق ہے. یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ صرف دنیا داروں کو نہیں ہوتا, یہ مذہبی لوگوں کی. یہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے. یہ داڑھی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. دنیا کی محبت میں صرف پیسے کا شوق نہیں ہے, بولنے کا شوق بھی ہے. پیسے کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کامن ہے. زیادہ بولنے کا شوق یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ ہر محفل میں میری ٹانگ کیا رہے, اونچی رہے, بولتا رہے گا. جو سوال پوچھو, ہر سوال کا ان کمبختوں کے پاس جواب ہے. کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہے جس کے جواب میں آپ بولو بھائی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے. سب کچھ پتا ہے. بعض لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے, جب ان سے سوال پوچھو نا تو جواب میں پورا ایسا لگتا ہے کہ ایم اے اسلامیات کی تیاری کر کے آئے ہیں. یہ سوال ہے اور پھر اس کے جواب میں نحمدہ اور فلانا, اور یہ اتنا کھینچیں گے جواب کو. میں کہتا ہوں یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے. کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے, لیکن یہ عام طور پہ طریقہ اس کا ہوتا ہے جو اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس نالج کم نہیں ہے, بہت کچھ جانتا ہوں میں. حالانکہ جواب اس میں پھر بھی نہیں ملتا. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں جواب کہاں گیا, اس میں جواب کدھر بڑھ گیا. وہی سیٹ اپ ہے. وہ ایک گاؤں میں ایک بندہ پڑھ کے گیا مدرسے سے, آتا واتا کچھ نہیں تھا اس کو. بخارات جب نہیں آتا ہے نا انسان, جب آتا ہے تو ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیتا ہے. جب جواب نہیں آتا تو کیا کرتا ہے, ایفیشنسی جھاڑتا ہے, گھماتا ہے. بے وقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار اللہ نے علم جو دیا ہے نا, علم نہیں علوم دیے ہیں اس کو. مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں یار ماشاءاللہ کیسی نالج. میں نے کہا اس میں جواب کہاں ہے. اور دوسری بات, اگر جواب ہے بھی تو اس کے لیے اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی لمبی بات کرنا ہی خود انسان کے فارغ ہونے کی دلیل ہے. ہاں کوئی بعض دفعہ جواب کو سمجھانے کے لیے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے, تمہید باندھنی پڑتی ہے. وداؤٹ تمہید آپ کی سمجھ میں وہ جواب آئے گا نہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ یہ میں اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ جو خام خواہ میں جواب کو طول دیتے ہیں نا, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, تو ان کی مثال ہے, ایک وہ مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو پڑھا وڑا تھا نہیں, اس نے کھیلتا کودتا رہتا تھا. جب عالم بن کے گیا ہے تو اس نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ لوگ تو مجھ سے مسائل پوچھیں گے, مجھے تو آتا واتا کچھ بھی نہیں, تو میں کیا کروں پھر. کہتا ہے یار دیکھو لوگ تو بےچارے بے وقوفی ہوتے ہیں, زیادہ تر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے نا تو شقیں بنا دینا, شقیں, کہ یہ ایسا ہوا تھا یا یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا. اور جب بالکل ہی پھنس جاؤ تو بولنا اس مسئلے میں اختلاف ہے, کچھ کی یہ رائے ہے, کچھ کی یہ رائے. لوگ سمجھیں گے یار بہت بڑی فلم ہے یار. تو لوگ, ایک بندہ اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی کنویں میں چوہا گر گیا ہے, کنویں میں چوہا گر گیا ہے, تو پانی کتنے ڈول پانی نکالیں کہ کنویں کا پانی پاک ہو جائے.
آج کل کے جو افلاطون قسم کے اسکالرز ہیں نا وہ اسی بحث میں, ان کو جو کوئی جواب آتا نہیں ہے تو وہ بحث میں الجھا دیتے ہیں. ایکچولی یہ مولویوں کے بنائے ہوئے مسائل ہیں, کنویں, اور ان مولویوں نے انہی چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. ابے میرے بھائی جب تو نظام تبدیل کرے گا تو کیا چوہے کنویں میں گرنا بند کر دیں گے کیا؟ جب نظام جب تبدیل ہوگا تو بھی تو یہ واقعات ہوں گے, کبھی چھپکلی ٹینک میں گر کے مرے گی, کبھی کنویں میں گر کے مرے گی. تو وضو کرنے والے مسئلہ تو پوچھیں گے نا کہ نظام تو تبدیل ہو گیا ہے, خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے, تو ارطغرل دوبارہ واپس زندہ ہو کے آ گیا ہے, تو اب یہ بتائیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے. مسلک تو چینج نہیں ہوگا نا. ابھی تو نظام کیا وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کا جواب دو. اکثر میں نے جو لبرل قسم کے اسکالرز ہوتے ہیں نا, جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھو بس یہ مولویوں نے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو لگا دیا. ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور پانی میں چوہا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو, بلی گر جائے تو اتنے ڈول نکالو, کتا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو. بھائی مسئلہ تو ہے نا, آپ بتا دو کتنے ڈول نکالو. پھر نظام تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ بتا دوں میں آپ. پاکستان میں جس نے کچھ بھی نہیں کرنا نا, وہ پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. سسٹم تبدیل کرنے کے بہت سارے شعبے ہیں, تبدیل کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کریں گے آپ؟ افراد پہ بھی محنت ہوگی, عدلیہ پہ بھی محنت ہوگی, فوج پہ بھی محنت ہوگی, تعلیمی نظام, آپ تعلیمی ادارے بنائیں گے تاکہ آپ کے اسکولوں سے پڑھ کے لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں. ماحول ان کو کون دے گا؟ بھائی تبدیلی تین طرح سے آتی ہے, آرمی ہے, فوج ہے آپ کی, عدلیہ ہے, بیوروکریسی, اور سیاستدان ہے. یہی ہے نا. سیاستدان کے لیے تو ضروری ہے کہ اسکول میں نہ گیا ہوا ہو, وہ پڑھائی نہ ہو اسکول میں, لہذا اس کے لیے اسکول بنانے کی چار طبقے ہیں نا جو ملک کو چلاتے ہیں. بھائی سیاستدان ہے, فوج ہے, عدلیہ ہے, اور بیوروکریٹس ہیں. یہ چار لوگ چلاتے ہیں نا ملک کو. تو ان میں جو سیاستدان ہیں ان کا اسکولوں سے کوئی تعلق بولو نہیں ہوتا, بالکل کوئی دور دور کا بھی تعلق. تو ان کے لیے تو تعلیمی نظام کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں, اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے بھی نہیں. وہ سسٹم کے تحت چلتے ہیں. پھونک والی سرکار پھونک لگاتی ہے, یوں جو نیچے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک دم اوپر آ جاتا ہے. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے لیے پھونکوں والی سرکار پہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو کہ وہ صحیح پھونک لگائیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جتنی سرکاریں, باقی جو تین سرکاریں ہیں, فوج ہے, عدلیہ ہے, بیوروکریٹس ہیں, یہ تعلیمی نظام سے ہو کے بولو اوپر جاتے ہیں. یہ تعلیمی نظام. تو تعلیمی نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ سیکولر اور لبرل لوگ ہیں. تعلیم بری کہیں بھی نہیں ہوتی دنیا میں. جس ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہ ماحول آپ کو بگاڑتا ہے. مسلمان, یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کی کس نے؟ مسلمانوں نے. آج جتنی جو میڈیسن ہے یہ تو وہی مسلمان حکیموں کی جو محنت تھی, انہی دواؤں پہ ریسرچ ہو کے بہت ساری میڈیسن بنی ہے. لیکن پہلے زمانے میں آپ مسلمان ڈاکٹر کو, جس کو حکیم کہا جاتا تھا, اور ایک عالم کو, اس کے گیٹ اپ میں آپ کو کوئی فرق نظر بولو نہیں آئے گا. لیکن وہی میڈیکل سائنس جب گوروں کے ہاتھ میں گئی ہے, پھر مسلمان جب وہاں سے پڑھ کے آیا تو پی بھی رہا ہے, اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی اور منہ سے بھی نکال رہا ہے. بھائی وہی میڈیکل سائنس جب مسلمان پڑھاتے تھے تہجد گزار پیدا ہوتے تھے. سمجھتے ہیں نا؟ وہی میڈیکل سائنس جب گورا پڑھا رہا ہے تو ایتھیسٹ پیدا ہو رہے ہیں, شرابی پیدا ہو رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں پہلا شرابی جو دیکھا وہ ڈاکٹر صاحب تھے. مجھے نہیں پتا تھا شراب وراب کیا ہوتی ہے. پہلا جو میں نے شرابی اپنے محلے میں دیکھے نا, وہ کیا تھے؟ محلے کے سب سے اچھے ڈاکٹر تھے. وہ سب علاج کراتے تھے ان سے. حالانکہ نہ ان کا بھائی شرابی, نہ ان کا ابا شرابی, نہ ان کی اماں شرابی, ایک اچھے خاندان سے تھے, لیکن شراب پیتے تھے. اور ہمیں پتا کیسے چلا شراب پیتے ہیں؟ ایک دن بہت اسپیڈ کے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے. بھائی لگ رہا تھا کہ راستے میں جو آئے گا اڑا دیں گے. اب کنارے پر ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ اتنی اسپیڈ سے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں, کوئی بندہ بیچ میں آ, شکر ہے کوئی بچہ نہیں آیا روڈ پہ, ورنہ اڑا دیتے اس. دوسری طرف قوم کی خدمت کا جذبہ آپ دیکھو. ایک گٹر کے ڈھکن کے اوپر نا پتھر رکھا ہوا اتنا بڑا, وہ سائڈ پہ ہے, وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا.
गाड़ी स्पीड से लेकर गए आगे, रिवर्स की, रोकी और वो ढक्कन उठा के किनारे पर रख दिया कि किसी को ठोकर ना लग जाए। हम हैरान थे कि यार ये इतना नेकी का जज्बा इनमें कहां से आया कि जिस पत्थर के से ठोकर लगने का दूर दूर का भी इम्कान नहीं है उसको भी साइड पे रखो, और इतना भारी पत्थर वो आम आदमी से उठता नहीं था, वो किनारे पे लगा दिया और खुद ऐसे ड्राइव कर रहे हैं कि लग रहा है कि 2-4 बंदे मारेंगे डॉक्टर साहब। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरी उम्र 10-11 साल होगी। मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने ना पीवी है, लड़कों ने बताया ये क्या है, पीवी है इन्होंने। तो मैं हैरान हुआ कि ये तो बड़े एजुकेटेड आदमी है, शराब का हमने सुन रखा था बुरी चीज है, हराम है, हर जगह यही सुना, तो ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये कोई चरसी करे, हीरोइनची करे, कोई जाहिल आदमी करे, समझ में आता है डॉक्टर साहब। अब उसकी बात, अब वजह समझ में आई भाई। बात यह है कि जो माहौल यूनिवर्सिटियों में, तो अब शराब वराब दूर की चीज है, अब तो डायरेक्ट आइस ले रहे हैं। और अब देखें, अब तो मेडिकल साइंस के जो मेडिकल कॉलेज नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी तरक्की दी है। हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं भी चर्स पी नहीं है अल्लाह के फजल से, बड़े अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां हैं और हीरोइन बट रही है, चर्स, आइस और ऐसे ऐसे नशे हमने कभी उनके नाम भी नहीं सुने। लोग बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब वो उस पर एक दिन बयान कर दें, पता नहीं क्या है यार, मैं तो अल्लाह का शुक्र है नहीं आते हमें नाम। एक चीज आ रही है, अबे ड्रग्स तो एक आम होता है ना, बहरहाल अब मुझे जहन में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा वरना ये जाके सर्च करेंगे। तो तालीमी इदारे तरबियत की ऐसी की तैसी, जिना के अड्डे बन गए। इससे पता चलता है भाई तालीम तो जाहिर है बुरी चीज नहीं है। मेडिकल साइंस की किताब में थोड़ी लिखा होगा कि रोजाना पी के घर पहुंचा करो, बल्कि नुकसानात ही लिखे हुए होंगे कि ये नुकसान है उसके। तो आप जो भी खराबी आती है ना अपर लेवल पे, वो तालीमी इदारों से जो लोग फारिग होके जाते हैं। तभी जामिअत रशीद चीख रहा है कई सालों से कि भाई ये तालीमी इदारे उलमा क्यों नहीं बना लेते, सारा जोर सिर्फ मदरसों ही पे क्यों लगाया हुआ है। कौम की नब्ज जिन लोगों के हाथ में होती है वो मौलवी नहीं है, वो अदलिया है, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो आपकी शुफ सरकार, वो फौज है, और वो सियासतदान है। तो सियासतदानों पर तो मेरा ख्याल है ज्यादा हम मेहनत कर नहीं सकते। ये 3 इदारे तो ये तो आप अच्छे स्कूल बनाओ, इसमें अच्छी एजुकेशन हो, यहां से जब फारिग होके लोग जाएंगे तो मुल्क को एक साले क़यादत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अभी मामला इतना खराब नहीं है कि आप समझो सारे गलत हैं, ना 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 ना, ये बदगुमानी है। ये बंद कमरे में बैठ के फैसला करना कि फौज में सारे बुरे, अदलिया में सारे बुरे, सियासतदानों में सारे बुरे, ये बंद कमरे में बैठ के फैसला करना बहुत डेंजरस है। आप निकलोगे तो आपको पता चलेगा भाई अभी भी खैर का काम बहुत हो सकता है अच्छे तरीके से, लेकिन आपका किबला तो दुरुस्त हो ना, काम जो आप कर रहे हो, आपकी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो सही हो ना, आपकी कुव्वत जो है वो सही सिम्त में लगेगी तो काम होगा। कुव्वत जब सही सिम्त में नहीं लगेगी भाई, मेहनत ज्यादा होती है, उसका आउटपुट जीरो होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोग बार बार ना, ये मौलवी सिस्टम तब्दील नहीं कर रहे, ये मौलवी निजाम की तब्दील, मौलवी बस लोगों को निकाह तलाक के मसाइल बता रहे हैं, लोगों के जनाजे पढ़ा रहे हैं, लोगों के निकाह पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई क्या करें, जनाजे छोड़ दें क्या वो मुर्दे को, ऐसे छोड़ दें हम उसको? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी बोलो नहीं है, फेंकते रहो। अच्छा, जो जितनी बड़ी बात करेगा वो लोग कहते हैं ये है असल, उसके पीछे है क्या तुम्हारे पास? कोई पैकेज क्या है सिस्टम तब्दील करने का? हम जब सिस्टम तब्दील करने की बात करते हैं तो हमारे पास एक पैकेज है और उस पैकेज पर हम अमल भी कर रहे हैं, और दूसरे पैकेज को हम बुरा नहीं कहते। कोई भी सूटेबल पैकेज हो आप लेकर आओ हमारे सामने, लेकिन हवाई बातें अगर कोई करोगे तो भाई फिर हम नहीं मानते। तो वो मदरसे का तालिब इल्म गया और कहने लगा कि जी वो, किसी ने आके पूछा कि जी चूहा गिर गया है, चूहा कुएं में गिर गया है, तो कितने डोल निकालने हैं? अब ये परेशान, वही ना बात को तूल देने की इनको आदत, जवाब आता नहीं है। तो कहने लगा देखो, चूहा या तो मर के गिरा होगा या गिर के मरा होगा, दोनों का हुक्म जुदा जुदा है। आप तहकीक कर लें कि पहले मरा था फिर गिरा था या पहले गिरा था
پھر مرا تھا. تو بیچارہ چلا گیا تحقیق کرنے کے لیے, میرا خیال ہے اب تک تحقیق ہی کر رہے وہ. دوسرا ان کو یہ سکھایا گیا تھا جب پھنس جاؤ تو بولو اس میں اختلاف ہے. تو جس مسئلے کا جواب نہیں آتا بھائی اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے. تو ایک دن ایک صاحب آئے کہ جی ہمارا کلمہ کیا ہے. اب ان کو عادت پڑ چکی تھی بغیر سوال سنے نا اس میں کیا ہے